السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم کر رہے ہیں، اللہ کے خوف کے متفرق احوال۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا خوف مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ دوسری طرف برائیوں کی طرف ہیں۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، پڑھ رہے تھے جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً قَدِّحَان پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جاویں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ ہم کبھی سوچتے ہیں ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، یعنی جہنم کے اوپر سے تو گزریں گے ہی، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ ایک زرارہ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، آیت پڑھ کر جب پہنچے تو فوراً گر گئے۔ ایک آیت پڑھی اور وہ پڑھنے کے بعد فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کلو نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ کتنے جن مر چکے ہیں؟ 4۔ آپ نے کبھی مارا ہے کوئی جن؟ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب قرآن پاک کی آیت پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
دریافت فرمانے لگی کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ آج ہمیں گناہ یاد نہیں آتے، روئیں گے کیا؟ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنے سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو رو سکتا ہو وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنائے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جاوے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید بن میسر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشے سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، یعنی ہر شے سے بالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کر دو تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی حدیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ اللہ پاک میرے دوستوں اپنا خوف نصیب فرمائے اور اس بات کا یقین نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔